بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، السلام علیکم ناظرین۔ اگلے 10 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اگلے 10 دنوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان حملہ کیس کا جو دوسرا ماسٹر مائنڈ ہے وہ کون تھا، کنٹرول روم میں کون مانیٹرنگ کر رہا تھا کہ اس پورے حملے کو اور اس پورے کیس کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسمبلیاں کب تحلیل ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کی وہ اتنی وولٹائل ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ صبح کو کہانی کچھ ہوتی ہے اور شام کو کچھ ہوتی ہے، اس لیے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جیسے جیسے خبریں ہمارے تک پہنچتی ہے ہم ویسے ویسے انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ پچھلی ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت 3 پروپوزل چل رہے ہیں، 4 مہینے کی ایکسٹینشن، 7 مہینے کی ایکسٹینشن یا ایمرجنسی۔ اس وقت شہباز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، نواز شریف صاحب سے مشورہ کر رہے ہیں اور جو سارے پروپوزلز ہیں اس کے ٹیبل پہ پڑے ہیں، کیونکہ یہاں سے جو چیزیں کنفرم ہو گئی یا جو چیزیں آ گئی ڈسکشن کے اندر، اب وہ ڈسکس کریں گے باہر سے، کیونکہ وہ ایک روبوٹک پرائم منسٹر ہے۔ اصل جو فیصلہ ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے۔ اس وقت وہ لندن میں موجود ہے، اپنے بڑے بھائی سے وہ مشاورت کر رہے ہیں کہ کس کو آرمی چیف لگایا جائے اگلا، یا اسی قمر باجوہ صاحب کو ہی ایکسٹینشن دی جائے۔ یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون یا اتحادی یہ سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے۔ یہ خود بھی اس کو ایکسٹینشن دینے کے حق میں کہ نیا جو چیف آئے گا اگر وہ میرٹ پہ چلا گیا، یہ ابھی کہہ تو رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو گئی ہے، لیکن ان کا نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ فوج ہمارے حق میں ہے۔ اگر فوج نیوٹرل ہو گئی جس دن، اس دن ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ہمیں نگل جائے گا، اس لیے ان کی کوشش یہی ہے کہ اسی کو ایکسٹینشن دی جائے کسی طریقے سے، کیونکہ اس کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت زبردست ہے۔ نیا چیف آتا ہے، اگر وہ پروفیشنل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ان معاملات سے الگ کر لیتا ہے تو ان کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت ہم عوام میں نہیں نکل سکتے، اور اگر فوج بھی نیوٹرل ہو گئی تو ہم بالکل ہماری سیاست ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ان کی کوشش اس وقت یہی ہے کہ کسی طریقے سے اسی چیف کو ایکسٹینشن دیں اور اس تمام معاملات کو کنٹینیو کریں۔ جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ مبینہ طور پہ یہ خبریں آ رہی ہے کہ حکومت کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ اگلے 7 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ تحریک انصاف کے ساتھ ملیں اور الیکشن کی ڈیٹ کو فائنل کریں، تاکہ معاملات کسی سیٹ پہ چلے، کیونکہ معیشت اور عدم استحکام سارا ملک کا اس وقت جو ہے نا ایک وولٹائل سچویشن میں، تو اس لیے آپ اس چیز کو کلیئر کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر 7 دن کے اندر یہ معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں، 7 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ پہ یہ سارے متفق ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے نا آگے اسمبلیاں تحلیل کرنے یا کب نگران حکومت بننی ہے، یہ سارے معاملات اس کے بعد طے ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ وہ آدمی کو میں جانتا ہوں کہ جو آدمی 12 بجے سے بیٹھ کے 5 بجے تک مانیٹرنگ کرتا رہا، انہوں نے نام لیا ہے جنرل فیصل نصیر صاحب کا، کہ ان کے ساتھ کون بیٹھ کے، کون سا آفیسر تھا جو بیٹھ کے 12 بجے سے لے کے 5 بجے تک اس چیز کی مانیٹرنگ کرتا رہا کہ یہ حملہ کامیاب ہو جائے۔ تو عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا کہ میں عنقریب اس آفیسر کا نام لینے جا رہا ہوں۔ اب وہ آفیسر کون ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی اس طرح ہوا ہے تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ ایک ایکس پرائم منسٹر، ایک اتنا بڑا پاپولر لیڈر، اور اسیسینیشن کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ بھی یہ برتاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ میدان کے اندر مقابلہ کریں بجائے اس کے کہ آپ کسی کی جان لیں۔ بہرحال عمران خان صاحب نے یہ الزام عائد کیا، پہلے بھی وہ یہ الزام لگا چکے ہیں، لیکن اس کا کسی نے خاطر خواہ جواب نہیں دیا، نہ کسی قسم کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے۔ اس الزام پہ اگر وہ نام لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اس چیز کے اوپر انویسٹیگیٹ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے معاملات لٹکتے پھر ان سے بڑے سوالات جنم لیتے ہیں، پھر اس سے عوام کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے اور اس سے معاشرے کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو بھی معاملات اس وقت حکومت کے پاس اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اس چیز کو انیشیٹ کریں اور باقاعدہ اس کے لیے ایسا کمیشن ترتیب دیں جس سے جو متاثرہ فریق ہے وہ مطمئن ہوں، تاکہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر کے اور عوام کے سامنے لایا جائے۔ بہرحال دیکھو، اسمبلیاں ٹوٹتی ہے یا نگران حکومت آتی ہے یا کیا اس کا ایکسٹینشن ملتی ہے، یہ سچویشن کس طرف جاتی ہے؟
تو بہرحال اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔